فلسطین اور اسرائیل کے درمیان شدید لڑائی جاری ہے۔ دوسرے روز حماس کے حملوں میں ہلاک اسرائیلیوں کی تعداد 700 سے زائد ہو گئی۔ 2000 سے زائد زخمی ہوئے۔ اسرائیل کی جوابی کارروائی میں 480 سے زائد فلسطینی شہید جبکہ 2200 سے زائد زخمی ہو گئے۔ طوفان الاقصی آپریشن میں اب تک اسرائیل کے کئی شہری اور سرکاری اہلکار یرغمال بنا لیے گئے ہیں۔ فلسطین اور اسرائیل میں گھمسان کا رن، حماس کے ملٹری ونگ کی کارروائیوں سے اسرائیل بوکھلا گیا۔ طوفان الاقصی آپریشن میں ہزاروں راکٹ فائر کیے گئے، متعدد اسرائیلی علاقے حملوں کی زد میں آئے۔ زمین، سمندر اور فضا سے حملوں کے بعد اسرائیل کے متعدد شہری اور سرکاری اہلکار یرغمال بنا لیے گئے۔ فلسطینی جنگجوؤں نے اسرائیلی علاقوں میں داخل ہو کر اسرائیل اور فلسطین کی جنگ میں لبنان کی تنظیم حزب اللہ نے انٹری دیتے ہوئے 3 اسرائیلی فوجی چوکیوں پر حملہ کیا۔ تینوں اسرائیلی فوجی چوکیاں مقبوضہ شیبہ فارمز میں ہیں۔ جواب میں اسرائیلی فوج کی جانب سے لبنان کے سرحدی علاقوں پر راکٹ حملے کیے گئے۔ دوسری جانب حماس کے حملوں پر اسرائیل نے جوابی کارروائی کرتے ہوئے غزہ پر بمباری کی، کئی مقامات کو نشانہ بنایا۔ اسرائیلی فضائی حملوں سے عمارتوں کو نقصان پہنچا۔ اسرائیل نے غزہ کے لیے تمام سپلائی معطل کرنے کا اعلان کیا، فیول اشیاء اور بجلی کی سپلائی معطل کر دی۔ غزہ رات بھر اسرائیلی بمباری سے گونجتا رہا۔ اسرائیلی فوج نے غزہ پر مکمل قبضہ کرنے کی دھمکی دے دی۔ اسرائیلی حکومت نے 42 سالہ کمانڈر نہال کی ہلاکت کی تصدیق کر دی۔ اسلامی کانفرنس تنظیم نے فلسطینیوں کے خلاف اسرائیلی جارحیت کی مذمت کی۔ OIC کا کہنا تھا کہ عالمی برادری مداخلت کرے اور جارحیت رکوائے۔ علاقائی عدم استحکام کی وجہ اسرائیل کے فلسطینی علاقوں پر حملے ہیں۔ اعلامیے میں مزید کہا گیا ہے کہ عالمی برادری نہتے لوگوں کا تحفظ کرے۔ فلسطینی علاقوں سے اسرائیلی قبضہ ختم کروانے کے لیے سنجیدہ سیاسی عمل کی ضرورت ہے۔ مختلف ممالک نے حماس کے حملے کو اسرائیلی مظالم کا رد عمل قرار دے دیا ہے۔ سعودی عرب، ایران، قطر نے کہا حماس کے حملہ کا الزام اسرائیل خود کو دے۔ سعودی وزیر خارجہ کی صورتحال مزید کشیدہ ہونے سے بچانے کے لیے امریکہ، اردن، مصر اور قطر کے ساتھ رابطے۔ امریکی وزیر خارجہ نے فلسطینی صدر محمود عباس کے ساتھ ٹیلی فونک رابطے میں امن کی اپیل کی ہے۔ غیر ملکی میڈیا رپورٹس کے مطابق سعودی عرب نے رد عمل میں کہا کہ اسرائیل کو بار بار متنبع کیا کہ فلسطینی عوام کے حقوق کی خلاف ورزی اور مقدس مقامات کی بے حرمتی کر کے اشتعال دلانے پر کشیدگی بڑھے گی۔ ترجمان ایرانی وزارت خارجہ ناصر کنانی نے کہا کہ اسرائیل کے قبضے اور حملوں کے خلاف دفاع فلسطین عوام کا حق ہے۔ اسرائیلی جیلوں میں فلسطینیوں پر مظالم پر عالمی برادری خاموش ہے۔ قطری وزارت خارجہ کے مطابق حماس کی جانب سے حملے کا اسرائیل خود ذمہ دار ہے۔ اسرائیل نے مسجد اقصی میں دراندازی سمیت فلسطینی عوام کے حقوق کی خلاف ورزی کی۔ ادھر امریکی وزیر خارجہ انٹونی بلنکن نے فلسطینی صدر محمود عباس سے ٹیلی فونک رابطہ کر کے انٹونی بلنکن کے فلسطینی صدر سے امن کی اپیل کی ہے۔ سربراہ JUI مولانا فضل الرحمان کہتے ہیں فلسطینیوں کے موقف کے ساتھ کھڑے ہیں۔ فلسطینی مجاہدین کا اسرائیل پر حملہ تاریخی کامیابی اور مارکا ہے۔ مزید کہا ہمارے ہاں ایک طبقے نے اسرائیل کو تسلیم کرانے کی ناکام کوشش کی۔ آئندہ جمعے کو یوم یکجہتی فلسطین منائیں گے۔ ایک OIC کا بھرپور اور فوری اجلاس بلانے کا مطالبہ کرتے ہیں۔ اس میں ہمارے دوست ملک انتہائی قابل احترام سرزمین سعودی عرب سے بھی بھرپور کردار ادا کرنے کی ہم توقع رکھتے ہیں۔ وہ فوری طور پر OIC کا اجلاس بلائے۔ پاکستان کی گورنمنٹ وہ فوری طور پر اس حوالے سے کردار ادا کرے تاکہ اسلامی دنیا بیٹھ کر ان نئے معروضی صورتحال کو سامنے رکھتے ہوئے ایک نئے زاویہ نظر کے ساتھ اپنے موقف کا تعین کرے۔ اگلے جمعے انشاءاللہ العزیز پورے ملک میں فلسطینیوں کے ساتھ یکجہتی کا دن منایا جائے گا اور تمام ملک کے ضلعی ہیڈ کوارٹرز میں مظاہرے کیے جائیں گے ان کے حق میں۔ امیر جماعت اسلامی سراج الحق کا کہنا ہے کہ حماس اور فلسطینیوں کی کارروائی سے اسرائیل کے خواب چکنا چور ہو گئے۔ اسرائیل کا موساد کہاں گیا، ان کے انٹیلیجنس ادارے کہاں گئے ہیں۔ حماس کے مجاہدین نے ثابت کر دیا کہ اللہ غالب ہے۔ میں وزیر اعظم، آرمی چیف اور عالمی دنیا سے اپیل کرتا ہوں کہ فلسطینیوں کا ساتھ دیں، وہ حق پر ہیں۔ جماعت اسلامی فلسطینیوں کا ساتھ دینے کا اعلان کرتی ہے۔ وہ کراچی میں گورنر ہاؤس کے باہر دھرنے کے شرکاء سے خطاب کر رہے تھے۔ فلسطینی عوام نے، حماس کے مجاہدین نے گریٹر اسرائیل کا خواب چکنا چور کیا۔ کل کے کارروائی سے وہ تمام خواب اسرائیلیوں کی، یہودیوں کے، ان کے سرپرستوں کے چکنا چور ہو گئے کہ ان کا موساد کہاں گیا،
ان کے انٹیلیجنس ادارے کہاں گئے؟ اور آج ایک بار پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ دن دکھایا کہ اللہ غالب ہے، اس کے مقابلے میں کوئی طاقتور نہیں ہے۔ جناب وزیر اعظم صاحب، جناب آرمی چیف صاحب، جناب صدر پاکستان اور عالمی اسلام کی تمام مسلمان ممالک سے اپیل کرتا ہوں، 2 قدم آگے بڑھ کر فلسطینیوں کی حمایت کا اعلان کیا جائے۔ وہ حق پر ہے، وہ مظلوم ہے۔ جماعت اسلامی نے اس لیے فیصلہ کیا ہے کہ ہم 25 کروڑ پاکستانی عوام کی ترجمانی کرتے ہوئے ان کی حمایت کا اعلان کرتے ہیں۔ سینئر نائب صدر مسلم لیگ نون مریم نواز کا کہنا ہے 2018 میں نواز شریف کے ووٹ پر ڈاکہ ڈال کر گھڑی چور کو حکومت دی گئی۔ جنہوں نے خدمت کرنی تھی وہ گالی دیتے رہے اور الزامات لگاتے رہے۔ نواز شریف کے دور میں چینی 50 روپے کلو، آٹا 35 روپے کلو تھا۔ سازش کے ذریعے نواز شریف کو 2017 میں اقتدار سے نہ نکالا جاتا تو آج پاکستان کا یہ حال نہ ہوتا۔ نواز شریف کو کسی نے فورن فنڈنگ کے ذریعے ملک میں لانچ نہیں کیا۔ نواز شریف اس بار پھر آئیں گے اور ملک کو ٹھیک کر کے دکھائیں گے۔ وہ لاہور ٹھوکر نیاز بیگ میں جلسے سے خطاب کر رہی تھیں۔ نواز شریف کے 4 سال میں چینی 50 روپے کلو تھی، 50 روپے کلو رہی۔ آٹا، سستی بجلی، سستی گیس۔ نواز شریف کے دور میں مہنگائی 2% تھی، اب پتہ نہیں کتنے فیصد ہے، روز اوپر جاتی ہے۔ لوڈ شیڈنگ بھی نواز شریف کے دور میں ختم ہوئی۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے 14,000 میگا واٹ بجلی کے منصوبے بھی نواز شریف کے دور میں لگے۔ جس نے 4 سال میں قوم کی اتنی خدمت کی، کیوں یہ ظلم کیا قوم کے ساتھ کہ 4 سال بعد اس کو دفتر سے نکال دیا؟ اگر جھوٹے الزامات پر، جھوٹی سزاؤں پر، اقامہ جیسے مذاق پر نواز شریف کو اقتدار سے وزارت عظمیٰ سے نہ نکالا جاتا تو کیا آج مہنگائی کا یہ عالم ہوتا؟ 2018 میں نواز شریف کے ووٹ پر ڈاکہ ڈال کر جس گھڑی چور کو حکومت دی نا، ایسے جوکروں کی حکومت تھی 4 سال، جو جتنی بڑی گالی دیتا تھا ٹی وی پر اس کو اتنی بڑی وزارت ملتی تھی، اور جو سب سے بڑی گالی دیتا تھا وہ اس وقت کا جعلی وزیر اعظم پاکستان تھا۔ دوسری جانب سربراہ پی ٹی آئی پارلیمنٹیرینز پرویز خٹک کا کہنا ہے کہ خدمت کی سیاست پر یقین رکھتے ہیں۔ ہم جو وعدہ کریں گے اور جو منشور دیں گے اس پر 100% عمل کریں گے۔ ہم جھوٹے وعدے اور جھوٹے کام نہیں کریں گے۔ ہم نے صوبے میں نظام کو ٹھیک کرنا ہے۔ ہم نے پہلے بھی کارکردگی دکھائی ہے۔ اللہ نے پارٹی بنانے کا موقع دیا، پوری کوشش ہوگی صوبے اور ملک کی خدمت کریں۔ انشاءاللہ میں آپ علماء صاحبان آپ کا سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، یقین دلاتا ہوں کہ دل سے میں چاہتا ہوں کہ ہم اس ملک میں ہر جو ہم سے ہو سکے دین کے لیے ہمیں ضرور راستہ دکھائیں، ہمیں بتائیں۔ جہاں پر بھی کمی ہوگی انشاءاللہ ہم اکٹھے مل کر اس پہ کام کریں گے۔ اور ہمارا کام یہاں پر صرف کرسی کے لیے نہیں ہے۔ میں تو 5 سال وزیر اعلیٰ رہا ہوں اور میں چاہتا تھا کہ بہتری آئے، لوگوں کی زندگی آسان ہو، اس کو مطلب وہ اگر تھانہ جائے تو اس کو وہاں آسانی ملے، اس کے بچے اگر تعلیم کرے بہترین ٹیچر ملے، ہاسپٹل جائے تو بہترین ڈاکٹر ملے۔ ہم نے اسی وجہ سے صحت کارڈ انٹروڈیوس کرایا تاکہ غریب لوگوں کا علاج ہو سکے۔ تو ہم نے کوشش کی ہے کہ ہر چیز کو ریفارم کریں۔ امیر جماعت اسلامی کراچی نعیم الرحمان کہتے ہیں عوام مہنگائی سے بے حال ہیں لیکن کوئی پوچھنے والا نہیں۔ پرامن احتجاج ہی قوم کو رخ دیتی ہے۔ مزید کہا کہ سیاسی جماعتوں کو عوام کا کوئی خیال نہیں ہے۔ جماعت اسلامی جگہ جگہ احتجاج عوام کے حق کے لیے کر رہی ہے۔ وہ کراچی میں گورنر ہاؤس کے باہر مہنگائی کے خلاف مظاہرے سے خطاب کر رہے تھے۔ ہمیں پیٹ کی آگ میں جلا کر ہمارے مقاصد سے دور نہیں کیا جا سکتا۔ اس لیے یہ جو بینر پہ آپ دیکھ رہے ہیں، عیاشیاں ختم کرو، پیٹرول کی قیمت کم کرو، بجلی کی قیمت کم کرو۔ ہم سے کہتے ہیں کیسے کم ہوگی، ہم بتاتے ہیں کیسے کم ہوگی۔ آئی پی پیز کے معاہدے ختم کرو۔ یہ معاہدے پاکستان کی قوم نے نہیں کیے۔ جنگ اگر فلسطین میں ایک طرز کی ہو رہی ہے تو بھی انہی کے خلاف ہے، اور پرامن مزاحمت ہو رہی ہے تو بھی اسی طبقے کے خلاف ہے۔
आए अपने अपने महाज पर मुजाहिमत को जिंदा करें, एतमाद लोगों को दें, एतबार लोगों को दें। इसलिए हम कहते हैं पेट्रोल की कीमत कम करो, खाने पीने की चीजें कम करो, शुगर माफिया नहीं चलेगी, आटा माफिया नहीं चलेगा। इसलिए हम पूरी कौम की तर्जुमानी करते हुए ये धरना देने के लिए आए हैं। आम इंतखाबात की तैयारियों के सिलसिले में कराची की अहम सियासी जमात MQM ने भी इंतखाबी सरगर्मियों का आगाज़ कर दिया है। इसी सिलसिले में MQM और पाक मुस्लिम अलायंस देवान ग्रुप ने इंतखाबात में एक दूसरे का साथ देने के अज़्म का इजहार किया है। देखते हैं कराची से मोहम्मद अशद की ये रिपोर्ट। आम इंतखाबात की तैयारियां मुत्तहदा कौमी मूवमेंट मुतहरिक हो गई। जलसों के साथ साथ हिमायतों का सिलसिला भी शुरू। कराची में मुकीम बंगला जबान बोलने वालों की नुमाइंदा जमात पाक मुस्लिम अलायंस दीवान ग्रुप का MQM के साथ अलायंस। MQM इलेक्शन ऑफिस पाकिस्तान हाउस में मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान खालिद मकबूल सिद्दीकी का कहना था कि इंतखाबात में मिलकर वोटों के जरिए तब्दीली लाएंगे। हम हिजरत करके आए हैं तो हमने मस्जिदें, मदरसे और तालीमी इदारे बनाए। ये शनाख्त इस मुल्क को हमने दी है। आप हमसे ये शनाख्ती कार्ड छीन कर हमारी शनाख्त मिटा नहीं सकते। हमने आपको ज़बान से बढ़कर दीन के नाम पर एक शनाख्त दी, एक पाकिस्तान की शनाख्त। MQM के सरबराह ने कराची में गैर कानूनी हाइडेंट्स के खिलाफ रेंजर्स की कार्रवाइयों को भी सराहा। साथ ही ये भी बोले कि बल्दियाती इंतखाबात गैर कानूनी हुए हैं। रेंजर्स इन हाइडेंट्स के खिलाफ एक मुहिम का आगाज़ कर रही है। हम उस मुहिम के साथ हैं और इस फैसले की हिमायत करते हैं। बल्दियाती जो इलेक्शन है वो गैर कानूनी तौर पे हुए हैं और इसके लिए हम कानूनी चाराजोई का हक रखते हैं। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने मुतालबा किया कि बंगालियों को तमाम पाकिस्तानियों की तरह सहूलतें। निगरान सूबाई वज़ीर इत्तलाआत बलोचिस्तान जान अचकज़ई का कहना है कि ये तय है कि तारकीन वतन का जाना एक रियासती पॉलिसी है। इस हवाले से कोई दबाव कबूल नहीं किया जाएगा। माजी में 1000 रुपये लेकर लोगों के शनाख्ती कार्ड बनाए गए, अब ऐसा नहीं चलेगा। आर्मी चीफ ने खुलकर कहा है जो स्मगलिंग में मुलविस होगा उनका कोर्ट मार्शल होगा। हम तमाम सियासी पार्टियों के तहफ़्फ़ुज़ात को दूर करेंगे। स्टेट के लेवल पे ये एक पॉलिसी है जिसको हम कभी भी अमेंड नहीं कर सकते हैं। बहुत ही कई दहाइयों से पाकिस्तान एक सॉफ्ट स्टेट का जो एक परसेप्शन है वो अभी चेंज होने वाला है और ये कोई भी सियासी गवर्नमेंट इस तरह के इक़दाम करने के लिए तैयार नहीं थी। बदकिस्मती से पॉलिटिकल विल नहीं था और आज हम भुगत रहे हैं मुख्तलिफ मल्टी लेवल जो प्रॉब्लम्स हैं, चाहे वो स्मगलिंग के हवाले से हैं, चाहे वो टेररिज्म के हवाले से हैं। ये सारे इन इश्यूज़ की वजह से जो अभी तक पॉलिटिकल विल ना होने की वजह से एड्रेस नहीं हुए। तो कोई कबाहत नहीं कि हम अपने जो भी सियासी पार्टीज़ हैं उनके तहफ़्फ़ुज़ात को हम दूर करेंगे और उनके साथ बैठने के लिए तैयार है। नादरा के पास सस्पेक्टेड एक डेटा लिस्ट है जिसमें जो वो समझते हैं कि ये गैर मुल्की तारीख़ वतन है और उन्होंने समहाउ किसी तरह सिस्टम को मैनिपुलेट करके बनाया है। एक ये सिस्टम ऑलरेडी मौजूद है, उस पर एक्ट नहीं हुआ, जो अभी एक्शन होगा उस पर, यानी उसका एक्सिक्यूट होगा जिन लोगों जो सस्पेक्टेड लिस्ट है। दूसरी बात ये कि जो DNA का है वो बड़ा मौसर है। अगर आपकी फैमिली ट्री है उससे आपको पता चलेगा कि उसमें एक शख्स का दूसरे के साथ लिंक क्या है।